ایک اور اتوار, ایک اور دن ہماری زندگی میں جب ہم خدا ان کے پاک کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں. لاسٹ سنڈے ہم نے ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا. عالمگیر کلیسیا کے لیے یہ خوشی کا دن. لیکن میرے عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں, ایسٹر کی جب بات کی جاتی ہے, عید قیامت المسیح کی, ہم اس دن کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے جب تک ہم فسح کی عید کو, فسح کی عبادت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور اس کو, فسح کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب تک ہم کرسمس کو نہیں سمجھتے, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو, اور اس سے پہلے اگر ہم پیچھے چلتے رہیں پیشن گوئیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آدم اور ہوا تک اور پھر کریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں. اپنے ایسٹر کے پیغام میں میں نے بڑے واضح طور پر کرائسس کی بات کی کہ وی آل آر وکٹمز آف ڈفرنٹ کرائسس. آج دنیا صرف کووڈ-19 کے لیے نہیں, اس سے پہلے بھی جب یہ کرونا وائرس جیسی وبا اس دنیا میں نہیں تھی, لوگ امن کے لیے پکار رہے تھے. اور خالی لوگ, دنیا اسے پکارتی نہیں تھی امن کو, بلکہ امن کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی تھی. مذہبی سطح پر, قومی سطح پر, رنگ و نسل کی سطح پر, ملکوں کی سطح پر لوگ امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. پھر بھی لوگ پریشان ہیں. بے اطمینانی کی کیفیت ہمیں اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے. اور اگر میں ایک سوال آپ کے ساتھ رکھوں کہ اس دنیا کو اطمینان کیوں نہیں حاصل ہوتا, اور اس کا سمپل جواب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ اس لیے دنیا کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی نجات دہندہ کے پاس آئے بغیر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جسے اس بائبل مقدس کے اندر صلح کا شہزادہ کہا گیا, اور یہ کہ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی. اور اس بات کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے, اس صلح کے شہزادے کی پیدائش سے بہت پہلے عیسائی نبی نے لکھا کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. مقدس عیسائی نبی کا صحیفہ اس کے 9ویں باب میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں, جن کے پاس بائبل مقدس ہے. جیسے میں نے شروع میں درخواست کی کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے, نہیں ہے تو آپ چند سیکنڈ میں جا کے اس کے اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہیں, آپ اس بائبل مقدس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ میں چند حوالہ جات بتاؤں گا. اور میں ایمان رکھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ جب آپ بائبل مقدس کو کھولیں گے میرے ساتھ ساتھ, میں چند سیکنڈز کا پاز دوں گا کہ آپ ان حوالہ جات کو نکال سکیں. اردو بائبل میں سے میں صفحہ نمبر بھی کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں. تو میرے عزیزو, اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک, آپ خدا کے کلام کو سمجھیں گے. جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی بائبل ہوگی, نہ صرف آپ کلام کو سمجھیں گے, آپ اپنی بائبل سے واقف بھی ہوں گے. حوالہ نکالنے میں آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی, خدا کے کلام کو سیکھنے کی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر صرف اتوار کے اتوار ہی حوالہ نکالنا ہے تو میرے عزیزو, پھر تو میں بھی دعوے سے کہہ دوں گا کہ آپ بائبل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اگر روزانہ آپ اپنی بائبل کو نہیں کھولتے, میں حوالے کی طرف رہوں گا. مقدس عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 اور 7ویں آیت کہ کیوں دنیا کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی نجات دہندہ کے پاس نہیں آتے, جسے بائبل مقدس میں صلح کا شہزادہ کہا گیا. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا.
اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ دنیا کو کیوں اطمینان حاصل نہیں ہوتا؟ کیا سبب ہے اس مسئلے کا؟ کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ اگر ہم اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں سے ہمیں اپنے آپ کو پیدائش کی کتاب میں لے جانا پڑے گا۔ خدا نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس دنیا کو بنایا۔ پھر اس نے آدم اور حوا کو بنایا کہ وہ دونوں خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ رفاقت ٹوٹ گئی۔ گناہ دنیا میں موجود ہوا۔ وہ انسان جسے خدا نے بڑی محبت سے بنایا تھا کہ اس کے ساتھ رفاقت رکھے، اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ لیکن خدا نے اس مسئلے کا حل بھی نکالنے کی کوشش کی۔ مختلف طریقے خدا نے استعمال کیے کہ وہ انسان جسے میں نے بڑی محبت سے بنایا، تخلیق کیا، وہ واپس میرے پاس آئے۔ لیکن گناہ اس کی زندگی میں سرایت کر چکا تھا، جس کے بارے میں بائبل بڑے واضح طور پر کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا نے مختلف انبیاء کے تھرو ان کے لیے پیشن گوئیاں کی۔ فرشتوں نے اس کے بارے میں پیغامات دیے لوگوں کو واپس آنے کے لیے۔ اور پہلی پیشن گوئی ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پہلی پیشن گوئی، اگر آپ میرے ساتھ حوالہ نکالنا چاہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ مختلف طریقے خدا نے استعمال کیے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو بہت لمبی ایک ڈیٹیل آ جائے گی کہ انسان سمجھتا تو رہا لیکن وہ انڈیویجول حالت میں، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھی ابراہیم خدا کو پسند آیا۔ اس سے پہلے اگر ہم نوح کے بارے میں کریں کہ پوری دنیا میں ایک راست باز خدا کو ملا، وہ نوح تھا۔ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ، لیکن اس کے بعد مختلف انبیاء جب آتے رہے، ہم ایک ڈارک پیریڈ دیکھے، 400 سال خاموشی کا عرصہ۔ بے شک ان 400 سال کے اندر خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پچھلے جو 400 سال ہے، ڈارک پیریڈ اسے کہا جاتا ہے، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کسی طور سے خداوند کی آواز نہیں ہے۔ بے شک خداوند پھر بھی ایگزسٹ کرتا رہا، دنیا کے اندر کام کرتا رہا اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اور اس واقعے کا اگر ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو 38 برس کا بیمار تھا، اس کے الفاظ کہ فرشتہ آتا ہے، شلو کے حوض کو پانی ہلاتا ہے، جو اس میں جمپ لے جائے وہ شفا پا جاتا ہے۔ لیکن وہ فرشتہ کوئی پیغام نہیں دیتا تھا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، صرف آیا، پانی ہلایا اور واپس چلا گیا۔ لیکن اس 400 سال کے وقفے کے بعد ایک آواز آتی ہے، فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ پھر آواز آتی ہے، فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نام وہی وہ مشن جو وہ آسمان سے بنی نو انسان کے لیے زمین پر لے کر آیا۔
اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر بڑا خوبصورت گیت ہم جب بائبل کا لانے کا وقفہ تھا ہم نے گیت سنا کہ کلمہ مجسم ہوا ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جب اس برے کی پیدائش ہوتی ہے ہم مختلف ایٹیٹیوڈز دیکھتے ہیں, کریکٹرز کو دیکھتے ہیں, مختلف لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے رویوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, جن میں ایک کردار تھا جس میں بہت سارے لوگ تھے, مجوسیوں کا کردار, وائز مین ان کا کردار نظر آتا ہے. غیر قوم کے لوگ انہوں نے آ کر اس کی پیدائش پر پرستش کی, نہیں جانتے وہ کون ہے. ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی. اگر ہم متی کے انجیلی بیان میں پڑھیں گے انہوں نے پرستش کی کس طرح. متی کے انجیلی بیان اس کے دوسرے باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا. غیر اقوام کے لوگ جو اس یسوع کو جانتے بھی نہیں تھے, شاید انہوں نے پہلے سنا بھی نہیں اس کے بارے میں, لیکن ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی, لیکن انہوں نے اس کے بادشاہ ہونے کو تسلیم کیا, اس صلح کے شہزادے پر بلیو کیا. انہوں نے اسے تحفے دیے, کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی ریٹرن نہیں تھا لینا چاہتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے تحفے دیے, پرستش کی, سجدہ کیا, خاموشی سے دوسری راہ سے وہ اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. لیکن ایک بہت بڑی برکت وہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ آج اتنے 100 سال کے بعد بھی ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ان کی پریز کرتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اس صلح کے شہزادے کو اپنے تحفے پیش کیے, اس کے خداوند ہونے کے حق کو تسلیم کیا, سونا دیا اسے کہ مسیح بادشاہ ہے. سونا اس کے بادشاہ ہونے کو تسلیم کرتا ہے. ان مجوسیوں نے اسے لبان پیش کیا کہ وہ ابدی کاہن ہے. ان مجوسیوں نے اسے مر پیش کی, جس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کے دکھوں اور قربانی کی ترجمانی کرتی ہے. اور اسی صلح کے شہزادے نے اسی بچے کے بارے میں جس کے بارے میں عیسائی نبی نے کہا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اس بچے نے اس مشن کو پورا کیا جو وہ آسمان سے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے لے کر آیا, کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی. اس نے اپنا بیش قیمت لہو صلیب پر بہایا کہ میں اور آپ ایک فتح مند زندگی بسر کر سکے. ہاری ہوئی زندگی نہیں, ایک فتح مند زندگی, ایک زندہ امید. خداوند یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون صلیب پر بہا کر ہمارے لیے پیدا کی. اور میرے عزیزو, اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے, یا کہ اگر کہیں کہ فتح مند زندگی گزارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لہو میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. فتح مند زندگی گزارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لہو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے جس کی مجھے اور آپ سب کو ضرورت ہے. اور اسی چیز کو آج میں آپ کے ساتھ کھولنا چاہتا ہوں. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک خون پر بھروسہ رکھتے ہیں, اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا خون میرے لیے بہایا گیا, خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان میرے لیے دی, تو میرے عزیزو اسی بہائے ہوئے خون کے وسیلے ہماری باپ کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے. اسی صلیب پر بہائے ہوئے خون کے وسیلے ہمیں گناہوں سے رہائی ملتی ہے, ہمیں گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے, ہمیں گناہوں سے مخلصی ملتی ہے. اسی بہائے ہوئے خون کے وسیلے ہمیں شفا ملتی ہے, ہماری حفاظت ہوتی ہے, اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں شیطان پر فتح حاصل ہوتی ہے. اس شیطان پر جس نے باغ عدن میں ہمارے اولین ماں باپ کو بہکا دیا, گناہ میں ڈال دیا, اس مقدس سرزمین سے نکلوا دیے گئے. وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے, اس کے مرنے, دفن ہونے اور زندہ ہونے پر ہمارا دوبارہ خدا کے ساتھ رابطہ بحال ہو جاتا ہے.
اسی خون کے وسیلے ہماری باپ کے ساتھ رفاقت بحال ہوتی ہے. فیلوشپ ود گاڈ تھرو دا بلڈ آف جیسس. باپ کے ساتھ ہماری رفاقت بحال ہوئی. وہ رفاقت جو ہمارے اولین ماں باپ آدم اور حوا نے کھو دی. گناہ میں گرنے کے پاس وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے. خدا کے ساتھ ان کی رفاقت کیسی تھی؟ پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں، اس کے میں چاہوں گا میں حوالہ ضرور آپ کے ساتھ پڑھوں. 3 باب میں اگر ہم جاتے ہیں، اس رفاقت کو آپ اگر پہلے غور کیا تو اچھی بات ہے، لیکن میں ریمائنڈر کے لیے کہوں گا کہ ہم غور کریں اس بات پر کہ جب ہم بائبل مقدس میں سے ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، اپنی بائبل کھولتے ہیں، تو ہم اور زیادہ کلام کو سمجھتے ہیں اور خدا میں بڑھتے اور ترقی بھی کرتے ہیں. رفاقت دیکھیں کس قسم کی رفاقت تھی. ہم تو اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ خدا آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا. باغ عدن میں خدا کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا تھا. خدا نے بڑے پیار کے ساتھ آدم اور حوا کو بنایا. لیکن اگر ہم 3 باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں، لکھا اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں پھرتا تھا، یعنی کہ انہیں نہیں جانا پڑتا تھا، خدا خود ان سے ملنے کے لیے اس جگہ پر آتا تھا. جس جگہ انہیں رکھا گیا خدا خود ملنے کے لیے انہیں آتا تھا. میرے عزیزو، کیا خوبصورت رفاقت ہوگی، کیا خوبصورت منظر ہوگا اس چیز کے لیے. لیکن انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، گناہ میں پڑنے کے باعث جس چیز سے انہیں منع کیا گیا اس چیز کو انہوں نے کیا، سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اس گناہ کی طرف اپنے آپ کو لے گئے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا. لیکن آدم اور حوا نے وہی کچھ کیا اور وہ رفاقت ٹوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے ہماری باپ تک رسائی ہوئی. اب ہم بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی آزادی کے ساتھ باپ کے پاس جا سکتے ہیں. عشاء ربانی میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، خدا کے خادم الفاظ دہراتے ہیں. بے شک آپ عشاء ربانی کی بات کی تو ایک دم آپ سب کے ذہنوں میں ایک شوق تو ہوتا ہوگا کہ کب ہماری چرچ بلڈنگز کھلیں، ہم اکٹھے ہوں اور عشاء ربانی کی رسم میں شریک ہوں. میں چاہوں گا کہ اس کلام کے وسیلے میں پھر دہراؤں ان الفاظ کو کہ سب ضرور جب آپ دعا کریں اپنی حفاظت کے لیے دعا کریں، لیکن جلد خداوند کے گھر کھلیں، ہم فزیکلی اکٹھے ہوں اور ہم اس مقدس رسم کو، اس یادگاری عبادت کو دوبارہ منا سکیں. اور خود میرا ایمان ہے کہ خداوند ایسا ممکن کرے گا. لیکن جب ہم عشاء ربانی کی رسم میں شریک ہوتے ہیں، خدا کے خادم یہ الفاظ کرتے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے خود کہے کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. میرے عزیزو، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. جب جب بھی ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں، اس پیالے میں سے پیتے ہیں، تو میرے عزیزو، اگر ہم اس پیالے کی قدر کو، اس پیالے کی قیمت کو، اس پیالے کی قربانی کو یاد نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو میرے لیے بہایا گیا، یا اس لہو کو اگر ہم یاد نہیں کرتے، تو میں نے ایک بڑی خوبصورت پینسل یہاں پہ رکھی تھی، میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو، لیکن وہی ہے، مل گئی، معاف کیجیے گا نیچے گری. میں ضرور دکھانا چاہوں گا کہ آپ اس مثال کو یاد رکھیں. اگر میں بڑا کلوزلی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم ایک لو لیٹر لکھ رہے ہیں، خدا کو لکھ رہے ہیں، کسی کو بھی لکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اگر یہ پینسل دکھاؤں جس میں کوئی سکہ نہیں، کیا اس سے آپ کوئی لیٹر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جس میں کوئی سکہ نہیں ہے؟ میں نے پرپسلی سکے کو نکالنا. اگر ہم عشاء ربانی کی عبادت میں لہو کو یاد نہیں کرتے تو یہی حال ہمارا ہے کہ لکھ تو کچھ رہے ہیں لیکن اس پین کے اندر سیاہی نہیں ہے، سکہ نہیں ہے. یہ وہی کہ اگر ہم بیمار ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہ انجیکشن لگا رہے ہیں ہمیں،
لیکن انجیکشن میں کوئی دوائی نہیں ڈالی گئی تو ہمیں شفا تو نہیں ملے گی. یہی بات جب ہم اشعیا 92 یاد نہیں کرتے، لیکن میرے چیزوں جب ہم اشعیا 92 میں شامل ہوں، خدا یسوع مسیح کے الفاظ کو یاد رکھیں، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. ہمیں لہو کو یاد رکھنا، اس کام کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اسی کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے ہماری باپ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی رفاقت بحال ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے گیتسمنی باغ کے الفاظ یاد رکھیں، کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس نے باپ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، اپنے آپ کو صلیبی موت کے حوالہ دے دیا، اپنا قیمتی خون بہایا کہ میں اور آپ بچ جائیں. میں آگے چل کر اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میرے عزیزو اسی خون کے وسیلے redemption through the blood of Jesus، ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی چھٹکارا ملا. نہ صرف باپ سے رفاقت بحال ہوئی، ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا ملا، ہمارے گناہوں سے مخلصی ملی، ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی ملی. اگر ہم افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں جو آج مونا نصیر نے ہمارے لیے اس حوالے کو تلاوت کیا، افسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی صرف میں 7ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، صفحہ 184 پر، پیج 184 اردو بائبل میں. 7ویں آیت پڑھوں گا. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی، میرے الفاظ نہیں، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہمیں اگر گناہوں سے مخلصی ملی ہے، رہائی ملی ہے، چھٹکارا ملا ہے، ہماری بچت ہوئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے ہماری رہائی ہوئی ہے. آدم اور حوا کا واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا، کیا خوبصورت رفاقت. میں منظر کشی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب وہ گناہ میں پڑ گئے، میں ایک ہی جملے میں اس کو کہوں گا کہ سب کچھ بدل گیا. وہ جو خوبصورت جگہ تھی، جو خدا کے ساتھ وہ رفاقت رکھتے تھے، بے ٹوک ہر درخت کا پھل کھا سکتے تھے، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، سب کچھ بدل جاتا ہے. باغ عدن سے انہیں نکال دیا گیا، اور نکال کے کیا کیا گیا؟ بائبل بتاتی ہمیں کہ 16 زن تلوار کا پہرا لگا دیا گیا کہ کاکا موڑ کے نہیں آنا واپس ادھر، تو جڑا کام کر لیا ہوں تو اس قابل نہیں کہ اندر آ سکے. اسی طرح میرے عزیزو جب ہم گناہ میں اپنی زندگیوں کو پھینک دیتے ہیں، بے شک معافی موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اقرار کرنا ہے. جو ہمیشہ میں اپنے سرمنز میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، The Book of Acts chapter 3 verse 19، اعمال 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کہ پس توبہ کرو. نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، زبانی اگر آپ بول سکتے ہیں میرے ساتھ تو، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. میرے عزیزو جب ہم کہتے ہیں کہ اس دن سب کچھ بدل گیا، لیکن اگر ہم رومیو کا خط اس کا 5واں باب پڑھیں، رومیو 5 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں صاف طور پر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، صفحہ 144 پر، پیج 144 رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور اس گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ موت جیسا گناہ ہماری زندگی میں صلاحیت کر گیا. لیکن میرے عزیزو خدا کا پیار دیکھیں، خدا کا بنی نو انسان کے لیے منصوبہ. آدم اور حوا گناہ میں پڑ گئے، کہا گیا کہ جس دن کھائے تم دونوں مرو گے، نکال دیا گیا. لیکن خدا کی محبت ان کے لیے ساتھ دیکھیں کہ نکالنے سے پہلے بھی خدا نے انہیں چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے. خدا کا پیار. کسی جانور کا خون تو ضرور بہایا گیا ہوگا، بغیر خون بہائے معافی نہیں. خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن خدا کا منصوبہ تھا بنی نوع انسان کے لیے. اور جو پہلی چیز اس منصوبے میں ہم دیکھتے ہیں اور جس پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، we have to believe کہ خدا
میرے اور آپ کے لیے انسان بن گیا۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ لیکن اگر ہم 14ویں آیت میں چلیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت صفحہ 81 پر ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل، کلام خدا تھا۔ پھر کلام کیا کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کا انسان کے ساتھ پیار کہ وہ رفاقت جو ٹوٹ گئی ہے، کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان واپس آئے، جس کو میں نے بڑے پیار کے ساتھ بنایا، جس کو میں نے بڑی محبت کے ساتھ تخلیق کیا، جس کے ساتھ خدا رفاقت رکھتا تھا، خدا اس انسان کو واپس بلانا چاہتا تھا، اور خدا اسی محبت کے وسیلے خود انسان بن گیا۔ بیٹے نے اپنی جان صلیب پر دی، اپنے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ وہ بے عیب تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ He was perfect human، مکمل انسان تھا، مکمل خدا تھا۔ اس نے اپنی جان صلیب پر دی، اور اس بیٹے کے بارے میں 29ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے، دوسرے دن یوحنا کے بارے میں لکھا ہے، یوحنا نے کہا دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ابھی جب عبادت کا وقفہ چل رہا تھا بائبل سلانے کے لیے، ایک بڑا خوبصورت گیت ہماری بیٹی اور بیٹا گا رہے تھے، کلمہ مجسم ہوا ہے، خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ بیٹا اس لیے دنیا میں آیا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ کلمہ مجسم ہوا میرے اور آپ کے لیے، کہ وہ رفاقت جو عدم میں ٹوٹ گئی، خدا کے ساتھ جو پیار تھا، جو محبت تھی، اس میں جدائی آ گئی، ایک دیوار آ جاتی ہے، شعلہ زن تلوار کا پہرا آ جاتا ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے، اس شعلہ زن تلوار کے پہرے کو ہٹانے کے لیے بیٹا اس دنیا میں آیا۔ اس نے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، اپنی قربانی دی کہ میں اور آپ بچ جائیں۔ اور خوبصورت چیز، خالی خون نہیں بہا دیا، جان نہیں دے دی، جو سب سے بڑا ہمارا ازلی دشمن تھا موت، اس کو ختم کرنے کے لیے اس بیٹے نے موت اور قبر پر فتح پائی، مردوں میں سے زندہ ہوا، موت کے بندھن سے ہمیں بھی رہائی دی۔ وہ خالی یسوع ہی زندہ نہیں ہوا، عید قیامت المسیح کے وسیلے مجھے اور آپ کو بھی ایک زندہ امید ملی۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے اس بہائے ہوئے خون کے وسیلے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، ہیلنگ تھرو دا بلڈ آف جیسس۔ اگر ہم عیسائی نبی کا صحیفہ، میں چاہوں گا آپ ضرور میرے ساتھ حوالہ جات نکالتے رہیں، مقدس عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب، the book of Isaiah chapter 53، the book of Isaiah chapter 53 اس کی ورس 5، عیسائی 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاللویا، اس کے مار کھانے سے، کیا بات ہے، گناہ میں نے کیا ہے، مار کوئی کھا رہا ہے میرے لیے، کہ مجھے مار لو، اس کو کچھ نہ کہو۔ اس سے بڑھ کر پیار میرے عزیزوں اور کیا ہوگا؟ خدا کی ذات کہ اپنے بیٹے کو اس نے دنیا میں بھیجا کہ کچھ انسان کو ان کو کچھ نہ کہو، تو اپنی جان دے دے، اور خدا یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ لیکن اگر ہم بڑے غور کے ساتھ ان الفاظ پر غور کریں، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، کیسے؟ اگر یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیں رومیو کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت،
कैसे उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। पौलुस रसूल सिखाता है, रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पेज 148, और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, मैं रिपीट करूंगा इस वर्ष को, और कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो नजात पाएगा। और यूहन्ना अपने पहले खत में कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आज बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करने वाला, ना मैं किसी को कहता हूं, लेकिन बहुत सारे खुदा के खादम खुदावंद यीशु मसीह को एक MBBS डॉक्टर की रूप में पेश करते हैं कि वो बीमारियों से शिफा देता है। मेरा भी मानना है, हां, खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी बीमारियों से शिफा देता है, लेकिन मेरे चीजों, वो खाली जिस्मानी बीमारियों से शिफा देने के लिए दुनिया में नहीं आया। खाली जिस्मानी बीमारियों से शिफा देने के लिए उसने सलीब पर अपना खून नहीं बहाया। वो हमें रूहानी बीमारियों से शिफा देने के लिए इस दुनिया में आया। वो गुनाह जो हमारे अंदर सरायत कर चुका था, वो जो हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह, एक कैंसर, एक प्लेग की सूरत में खा रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद इस दुनिया में साफ तौर पर लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाह जिस्मानी बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमें कोई जिस्मानी बीमारी लग जाती है तो वो सिर्फ इस जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, इस खूबसूरत जिस्म को जिसमें हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिस्मानी बीमारी। लेकिन जब हमें रूहानी बीमारी लगती है, गुनाह की बीमारी जब लगती है, तो वो बीमारी जो है जिस्म को ही नहीं, हमारी रूह को भी घायल कर देती है, हमारी रूह को भी तबाह कर देती है। हमारा यीशु इसलिए दुनिया में आया कि हमें हमारी रूहानी बीमारियों से शिफा दे। और अगर आज आप जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, मैं खुदावंद का एक अदना खादम हूं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आप तक इस कलाम को पहुंचाना है। अगर आज आप जिस्मानी या रूहानी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, शिफा यीशु के खून में है, मेरे हाथ में नहीं है। उस पर इतना ईमान रखें, उसके पास आए, अपने सरों को उसके हुजूर में झुकाएं। वो आपको आपकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा देने पर कादिर है। और उसके खून में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। जो मेडिसिन लेते हैं तो एलर्जी हो जाती है। उस यीशु के पास आने के लिए आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपने सरों को उसके हुजूर झुका सकते हैं, वो आपको शिफा देने पर कादिर है। हीलिंग थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, हमें शिफा मिलती है खुदावंद यीशु मसीह के खून में। लेकिन मेरे चीजों, खाली यीशु को जिस्मानी डॉक्टर के रूप में ना पेश करें लोगों के लिए। वो हमारी रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए भी दुनिया में आया। हमारा यीशु हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। शैतान पर फतह देता है, वो हमारी हिफाजत करता है। अगर हम खरूज की किताब, उसके 12वें बाइबलों का 10 में से दूसरी किताब, खरूज की किताब, सफा नंबर 64, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13 पर अगर हम चलें, सफा 64 पर, पेज 64, खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। खुदावंद यीशु मसीह की ईद फसा को, खुदावंद यीशु मसीह की के बहाए हुए सलीब पर बहाए हुए खून को समझने के लिए मेरे अजीजों, हमें ईद फसा को समझने की जरूरत है।
خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں جو لکھا ہے کہ میں تم کو چھوڑتا ہوا جاؤں گا، وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ عید فصح کو سمجھے بغیر ہم خداوند یسوع مسیح کی فصح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ موت ہمارا ازلی دشمن ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر بہایا ہوا خون میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں موت کے بند سے اس نے چھڑایا، ہماری حفاظت کی۔ وہ خون ہمیں زندگی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہا کر مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی۔ اور خدا کا پاک کلام صاف طور پر سکھاتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں شیطان پر فتح دیتا ہے، اتھارٹی اوور ڈیول تھرو دا بلڈ آف جیسس۔ جب ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ اس کا خون ہمیں شیطان پر اختیار دیتا ہے، فتح دیتا ہے، لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں کوئی شیطان کا ساتھی نہیں ہوں کہ میں اس کی فیور میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن کلام کی سچائیوں کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ بہت دفعہ ہوتا ہے جب ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ہم کوئی گناہ کو غلطی کر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم ہم شیطان پر الزام لگا دیتے ہیں، بس شیطان کرا گیا میرے کو، مطلب ہم اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شیطان ہمیں گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے، زبردستی ہم سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی اپنی چوائس ہے، نہ لگائیں اس پر الزام اس بات میں، وہ زبردستی گناہ نہیں کر سکتا، یہ میری اور آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اور اس کہاوت کو یاد رکھیں کہ we can't stop birds flying over our heads but we can stop them when they try to make a nest on our heads، کہ ہم پرندوں کو اپنے سر سے اڑنے سے روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہی پرندے ہمارے سر پر گھونسلہ بنائیں گے ہم روک سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، منہ کھلا ہے، ہم باہر جاتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ یہی وہ آزمائش ہے جو ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ باغ عدن کے اندر شیطان نے نہیں ہوا کا یہ آدم کا ہاتھ پکڑا کہ یہ پھل توڑ اور زبردستی کھلایا، اس نے بہکایا ان کو، کہا دیکھو جی یہ بڑی چیز، مطلب مختلف طریقوں سے شیطان ہمیں اپنی طرف لوبھاتا ہے اور ہم اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں، مختلف روپ لے کر ہمارے ساتھ سامنے آتا ہے۔ پچھلے دنوں میری ایک بہن کے ساتھ بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پہ ہی، تو مجھے بتانے لگی کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے شیطان کو جی ایمان لاتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا اچھا نائسلی، کہ بس جی میں نے اب توبہ کر لی ہے، اب میں خدا کو سے میرے عزیزو اس قسم کی چالیں بھی وہ ہمارے لیے چلتا ہے کہ جب ہم زیادہ دعا کرتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو زیادہ پڑھتے ہیں، شیطان ہمارے سامنے بھی بڑے اچھے روپ میں آ جائے گا، اوکے بلیو، اور لیکن وہی بات وہ نشے والے لوگ پہلے آپ کو مفت دیں گے اور جب آپ عادی ہو جائیں گے پھر کہیں گے پیسے لے کے آ۔ شیطان کا یہی حربہ ہے کہ سٹارٹ میں ہمیں مفت سب کچھ دکھائے گا، جب ہم مکمل طور پر اس دلدل میں، اس گناہ میں، اس غلطی میں پھنس جائیں گے پھر وہ کہے گا اب اپنے گھر سے دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آ، گھر سے یہ بھی لا، یہ بھی لا۔ میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے کہ میں بات کروں گا اس پہ بھی، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں جو شخص مسیح میں ہے وہ اسے شیطان قابو نہیں کر سکتا۔ پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے اس معاملے کہ جو شخص مسیح میں ہے شیطان اسے قابو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک ہارا ہوا دشمن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اضافی کہوں گا کہ وہ ہارا ہوا نہیں، وہ ایک خطرناک دشمن بھی ہے۔ اور جب خطرناک یا ہارا ہوا دشمن، اور اس کو اضافی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے اس سانپ کا سر کچلا جا چکا ہے، اس کی دم ہل رہی ہے جو دنیا کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دم سے بچنا ہے، اس کا سر کچلا جا چکا ہے، لیکن سانپ کو اگر آپ نے زندہ حالت میں دیکھا، اس کے سر کو اگر آپ بالکل ختم بھی کر دیں، پیس بھی دیں، اس کی دم بہت دیر تک ہلتی رہتی ہے۔ آج اس کی دم ہل رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے ہمیں شیطان پر اختیار دیا ہے
کہ ہم اس پر فتح رکھیں، لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں وہ شیطان نہ مجھ سے نہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ حملے بار بار کرے گا، جتنا مرضی آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں، جتنا مرضی کریں، وہ بار بار آئے گا، اس کا سر بے شک کچلا گیا، بٹ ہی اسٹل ایکٹیو، ہی اسٹل ایکٹیو ان دس ورلڈ، وہ آج بھی دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن جب شیطان آپ کے پاس آئے، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے مشورہ یہی دوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کو پکارے۔ جب ہم اس کے لہو کو پکارتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں جو کان گلیلے کرو پچ جاندہ ہے، یا کتے کو پتھر مار کے کتا دم دبا کے بھاگ گیا۔ میرے چیزوں، جب ہم یسوع کے لہو کو اپنے پاس پکارتے ہیں، ہم ٹیمپٹیشنز میں نہیں آتے، پرندوں کو گھونسلہ اپنے سر پر نہیں بنانے دیتے، شیطان وہاں پر نہیں رکتا، وہ وہاں پر سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے چیزوں، ایک چیز یاد رکھنی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دشمن کو جاننا بھی ہے، خالی انے وانی نکل جانا۔ اگر آج کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں گورنمنٹ ایڈوائس دی گئی، مذہبی لیڈروں نے کہا کہ گھروں کے اندر رہیں، تو یہ ایک ہمارا دشمن ہے جس کو ہم جان نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر رہنا، ہمیں اپنے دشمن کو جاننا بھی ہے۔ لیکن میں اپنی بات اس ابلیس یا شیطان یا ڈیول کی طرف ہی رکھوں گا، ہمیں خداوند کے ہتھیاروں کو باندھنا ہے۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے، افسیوں 6 باب کے اگر اس کی 10ویں آیت سے دیکھیں کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ہمیں اپنے دشمن کو جاننا ہے، ابلیس کا طریقہ واردات کیا ہے، کیا کرتا کیا ہے، کس طور سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ افسیوں کے خط کو 6 باب کہتا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے صفحہ 188 پیج 188، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ یہ تو مشورہ دے دیا گیا کہ ہمیں خدا کے ہتھیار باندھ لینے ہیں، لیکن میں اگلا حصہ کروں گا، وہ ہے کیا چیز، کیا اس کا ایریا کیا ہے، کدھر پایا جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ پولس رسول واضح کرتا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، وہ ریسلنگ والی کشتی نہیں ہے شیطان کے ساتھ، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو رومیو کے خط اس کے 13ویں باب میں لے کر چلیں تو میرے عزیزو، وہاں پر پولس رسول ہی ہمیں سکھاتا ہے، ابلیس کے مقابلے میں ہمیں ہتھیاروں کو کیوں باندھنا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ میں رومیو کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 11، 12، 13، 14 ضرور پڑھوں گا۔ جب آپ کے اس کلام کے حصے کو ہم سیکھ رہے ہیں تو میرے چیزوں ٹائم سے نہ گھبرائیں، کلام میں سیکھیں، یہ آپ کے لیے لکی موقع ہے۔ اگر چرچ بلڈنگز بند ہیں تو ہم خدا نے ممکن کیا کہ ہمارے گھر چرچز بن جائیں۔ بے شک کہا کلام نے یہ کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے۔ آج وہ جو چرچ بلڈنگز میں باتیں ہوتی تھی، ممکن ہو کہ ہمارے گھر بھی اس کے نور سے بھرے، اس کا پاک روح ہمارے گھروں کے اندر بھی جنبش کرتا ہوا نظر آئے، اس کی تعریف کے گیت ہمارے گھروں کے اندر بھی گائی جائے، اس کا کلام ہمارے گھروں میں بھی پڑھا اور سنا جائے۔ یہ ایک اور بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اس کو گھبرائیں نہیں، اپنے اندر خوف طاری نہ کریں۔ یہ خداوند کا میں ممکن تھا کہ شاید آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا بھائی، بہن، بیٹی یا ماں، باپ یا کوئی بھی جو چرچ نہیں جاتا تھا، لیکن آج آن لائن وہ آپ کے ساتھ، یا شاید بعد میں وہ اس کلام کو سنیں گے، وہ کلام آپ کے گھروں تک پہنچ گیا۔ پہلے تو صرف چرچ تک ہوتا تھا، شاید ہم اس کلام کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے، لیکن آج یہ ممکن ہوا کہ یہ خدا میری آواز کے تحت یہ بہت سارے خادم ہیں جو آج کلام سنا رہے ہیں یا سنائیں گے، وہ کلام آپ کے گھروں میں آپ کی اپنی زبان میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن بات وہی رکھوں گا، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ تاریکی کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ ہمیں جاگنا ہے نیند سے، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لاتے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے تاریکی کے ہتھیار باندھ لیں یا روشنی کے، اپنی اپنی جگہ بولے، ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔
خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہمیں روشنی کے ہتھیار باندھنے ہیں جیسا دن کو دستور ہے. اب طریقے کیا گیا شیطان کے حملوں کے طریقے. افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے یہ لیکن شیطان کے حملہ کرنے کے طریقے کیا طریقے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن ہمیں پولس رسول سکھاتا ہے ہمیں بچنا کیسے اس کے حملوں سے. وہ جب کہتا ہے کہ روشنی کے ہتھیار باندھ لیں شائستگی سے چلیں ہمارے چال چلن میں گڑبڑ نہ ہو. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے نہ زناکاری سے نہ اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسد سے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہنو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. اس بات کے لیے میرے عزیزو تدبیریں کریں. ہم ازلی بادشاہت میں اس کے ساتھ جائیں گے. ہم بادشاہت میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے. اور یعقوب کا خط اگر ہم اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ایک بڑا خوبصورت گیت میرے خاندان میں گایا جاتا ہے وہ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا بلا ناغہ دعا کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ایک وقت کی دعا نہیں کہ باہر سے آئے تو کام گڑبڑ ہو گیا کوئی تو بیٹھو جی دعا کریے اللہ میرا پرابلم ہوگی. نہیں, بلا ناغہ دعا کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب ہم یسوع کے لہو کو پکارتے ہیں وہ شیطان ہمارے نزدیک نہیں آتا. میں نے پہلے مثال دی کہ جو کانگ لے لے کرو پائیدہ ہے وہ ہم سے ایسے بھاگتا ہے جیسے کتا دم دبا کر بھاگتا ہے. میرے عزیزو گیتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کر رہے تھے وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر ہم لوکا کے انجیلی بیان میں جائیں تو وہاں پر میں چاہوں گا یہ حوالہ ضرور آپ غور کریں. یہ میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے. اس حوالے میں حقیقت میں آج کے کلام کا نچوڑ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے, کس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میرے عزیزو چرچ جاتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں کمی ہے ہمارے. اور آج میں اسی کمی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوکا کے انجیلی بیان میں اگر ہم چلیں اس کے 22ویں باب کے اندر The Gospel of Luke chapter 22 اس کی 43 ورس میں ہم دیکھتے ہیں پیج 77 اردو ورس میں خداوند یسوع مسیح جب گیتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے میں 42 سے پڑھتا ہوں. اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. میرے عزیزو سلیبی منظر سے آپ پہلے اس طرف لے آئے اپنے آپ کو. اس کا خون پسینہ جو ہے خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا. آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہماری اپنی زندگی کے لیے ہمارے خاندانوں کے لیے ہمارے قبیلے کے لیے ہماری کاسٹ کے لیے اس لیے کہ ہم ان میں بھی بٹے ہوئے ہیں کوئی پٹی کو یہ دوسرے جو آپ نے گیل اور یہ چیزیں رکھی ہیں کوئی ہمارے لیے کوئی ذاتی کام کر دے کوئی ایسا کام کر دے جو شاید ہم سے نہیں ہو رہا ہو. شاید ہمیں کوئی کسی شخص کسی مشکل میں سے نکال دیتا ہے. شاید مشکل وقت میں ہماری حفاظت کر دیتا ہے. شاید کوئی مشکل وقت میں ہماری فائنینشیل ہیلپ کر دیتا ہے. شاید ہوم لیس ہونے کے ناطے ہمیں اپنے گھر میں کوئی پناہ دیتا ہے. ہم پوری زندگی اس شخص کے احسان مند رہتے ہیں. حقیقت ہے کہ وہ آپ سے بولو کہ بندے نے ساڑھے لیے پسینہ بہایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے لیے اپنا پسینہ بہایا ہمارے لیے کیا. تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے گیتسمنی باغ میں اپنے لیے نہیں کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے کوئی اس پہ بوجھ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا. میرے اور آپ کے لیے اس نے اتنا پسینہ بہایا کہ وہ خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا. کہ اب یہ کم کیا اس نے ہمارے لیے. اب اس احسان کو نہیں مانتے. وہ خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ کیوں کیا کہ ہماری باپ کے ساتھ رفاقت بحال ہو. ہم اس ابدی مکان میں
خواہش تو سارے کرتے ہیں کہ کاش جنت کا لفظ جب ہم سن لیتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں خدا کی رفاقت میں میرے عزیزوں، لیکن رفاقت والے کام بھی کریں، اس کے لہو پر ایمان لائیں، اس کے زندہ ہونے، مردوں سے زندہ ہونے کی قدرت کو اپنے اندر محسوس کریں، اس زندہ یسوع کو اپنے گھر میں لے کر آئیں، اس زندہ یسوع کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، بلا ناغہ دعا کریں، شیطان کا مقابلہ کریں۔ وہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آج آپ یسوع کے اس سارے مشن کو، اس مشن کی کمپلیشن کو، اس رفاقت کو، اس میل ملاپ کو جو اس نے ہمیں دیا محسوس کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے میرے اور آپ سے، ایک ہی وہ چاہت کرتے ہیں میرے اور آپ سے کہ آپس میں محبت رکھو۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، یوحنا 15 باب اور اس کی 12ویں آیت، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ لیکن اگر ہم 17ویں باب میں جائیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے وہی الفاظ کہ وہ ایک ہو جیسے ہم ایک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے، باپ کے ساتھ دعا ہے کہ باپ جیسے میں اور تم ایک ہیں یہ بھی ایک ہو جائیں۔ آج دنیا ایک وبا کا شکار ہے، دنیا میں بے اطمینانی ہے، پریشانی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کو پیار چاہیے۔ میرے عزیزو، آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فلائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم انڈیا، پاکستان، اپنے ممالک کو نہیں جا سکتے، یا رشتہ دار پاکستان انڈیا سے یہاں نہیں آ سکتے، لیکن تھرو ٹیلی فون اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، طریقے ہیں، ہم ان کے دوسروں کے ساتھ اپنا پیار بانٹ سکتے ہیں۔ بے شک میں اس میسج کو پولیٹیکلی تو نہیں لے جانا چاہتا، ہمارے کتنے بھائی بہن ہیں جن کے گھر میں آج جابز نہ ہونے کی وجہ سے، دیہڑی دار جو ہمارے اپنی قوم کے لوگ ہیں، شاید ان کے پاس کھانا نہیں ہے، شاید اسی دن کے لیے خداوند نے آج آپ کو یہاں پر رکھا۔ جن کو آپ جانتے ہیں ان کی مدد کریں، یسوع کا اس پیار کو، یہی محبت ہے۔ محبت وہ نہیں کہ لاک ڈاؤن کھلے گا تو پہلے رشتہ داروں وال جائیے، چلو جی آج بریانی بناؤ، اسی آ رہے ہیں تاڈے ال، بڑی دیر ہو گئی نہیں ملے۔ ہاں وہ اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، پیار محبت عزیزوں کا بہن بھائیوں کے ساتھ ملنا چاہیے، لیکن وہی جو ہمارے خاندان کا حصہ ہے جس کو یسوع نے ہمیں دے دیا، میرے عزیزوں، ان تک بھی ہم پہنچیں۔ شاید آپ کی ایک ٹیلی فون کال بہتوں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے، شاید آپ کا ایک ان کے ساتھ دعا کرنا ان کے لیے تسلی کا باعث بن جائے۔ خدا نے آج آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ آستر ملکہ کو یاد رکھیں، برتکی نے کہا تھا تو نہیں کرے گی تو خداوند تو اپنی مدد، اپنے لوگوں کی مدد کہیں اور سے کر دے گا، لیکن شاید خدا نے آج، میں سب کو نہیں جانتا جو آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو، میں پاکستان کی اگر بات کروں تو وہاں پر واضح طور پر آپ فیس بک پر یا دیگر نیوز میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری قوم کو دھتکارا گیا، آپ کے حصے کی یہ مدد نہیں، تو پھر ایک قدم آگے بڑھائیں، بلکہ ایک نہیں 2 قدم آگے ہیں۔ اپنے چرچ پاسٹر سے رابطہ کریں، وہاں پر بیک ہوم میں ان لوگوں کی مدد کے لیے ایک سٹیپ آگے لیں۔ وہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ کو شاید جانتے بھی نہیں کون ہے۔ یہی پیار ہے، یہی محبت ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، اور ہمارا یسوع یہی کہتے ہیں، ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے لیے اس دنیا سے علیحدہ کیا۔ یسوع نے اپنا خون عرفان کے لیے نہیں بہایا، عرفان کے خاندان کے لیے نہیں بہایا، عرفان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں بہایا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے، اس پیار کو جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا، اس
प्यार को जो मेरे और आपके लिए वो दुनिया में लेकर आया, हम दूसरों के अंदर बांटे। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आज हम अपने सरों को चंद लम्हात के लिए जहां जहां पर भी है आप झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा उनकी बरकत चाहेंगे अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने अजीजों कारब के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनको हम नहीं जानते। हम उन लोगों के लिए भी खुदा उनकी बरकत चाहेंगे जो मसीह में नहीं है, गैर अक़वाम के लोगों के लिए भी। ये ना हो मजूसियों की तरह कि वो लोग आगे बढ़ जाएं, वो खून पर ईमान ले आए, और जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम देखते रह जाएं। 10 कंवारियों में से 5 बेवकूफ कंवारियां जो थी, अकलमंद कंवारियां बने, अपनी कुपियों में तेल ले। कोई उस वक्त को, उस घड़ी को नहीं जानता। बेशक बहुत सारे लोग प्रोफेसिस कर रहे हैं, अब ये हो जाएगा इस तारीख को, ये हो जाएगा इस तारीख को, ये हो जाएगा, लेकिन बेटे के अल्फाज याद रखें, कोई उस वक्त उस घड़ी को नहीं जानता सिवाय बाप के। लेकिन आपको हर घड़ी हर वक्त तैयार रहना है उस जगह पर जाने के लिए जिसके लिए को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले उस रास्ते को हमारे लिए बहाल कर दिया। अपने सलीबी मौत और फतह के वसीले खुदावंद यीशु मसीह ने उस अबदी मकान में जहां वो दाखिल हुआ, हमारी भी उसने वहां तक अप्रोच रख दी। आप जाना चाहते हैं तो फिर मेरे चीजों, हमें खून पर ईमान लाना है, उस सारे काम पर ईमान लाना जो यीशु, उस मिशन पर ईमान लाना जो हमारे लिए वो आसमान से लेकर आया। मैं चाहूंगा सब अपने सरों को झुकाएं, चंद लम्हात हम खुदावंद की हजूरी को अपने अंदर महसूस करते हुए खुदावंद की बरकत चाहें।